لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذو الجد منک الجد سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری ثانی اما بعد الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ہاں جی، تو آج سے پھر سے ابھی کیا بات کر رہے ہیں ہم لوگ، میں بیٹھا ہوا ہوں اس خوبصورت باغ میں اور ابھی میں بات کروں گا آیات پہ، سورہ بقرہ کی اس آیات پہ جس کا نام ہے ماشاء اللہ۔ سورہ بقرہ میں بہت ساری آیاتیں ہیں، تو جن آیتوں کو میں نے سمجھا ان کی باتیں کروں گا، 8، 9 اور 10۔ نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور ان لوگوں میں سے جو لوگ یہ کہتے ہیں، من یقول آمنا باللہ، کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پہ، وما ہم بمؤمنین، لیکن نہیں وہ ایمان نہیں لاتے۔ کیونکہ یہ لوگ وہ ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کے لیے یا ان کا مذاق بنانے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ چلو ہم بھی ایمان لے آئے، لیکن وہ لوگ واقعی میں ایمان نہیں لاتے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ہمارے نبی کو کہی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور لوگوں میں سے جب کوئی، اور من مطلب سے، ناس مطلب لوگ، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، من کوئی، someone یا کوئی ایک، یقولو جب کہتا ہے، من یقولو جب کہتا ہے، آمنا کہ ہم لوگ ایمان لائے۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں اس میں اختلاف کیوں ہے بھائی، ایک آدمی ہم لوگ کیوں بول رہا ہے؟ ایکچوئل میں وہ پورے گروپ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے۔ جب وہ لوگوں کے بیچ میں سے ایک آدمی اٹھ کے کہتا ہے، وہ پورا گروپ ہی اسی ٹینڈنسی کا ہے، اسی مزاج کا ہے، تب وہ کہتا ہے کہ ہم لوگ ایمان لے آئے، آمنا۔ تو چونکہ اس میں آمنا لاسٹ میں نا آیا ہے، تو نا پاسٹ ٹینس کا فارم ہے، اور یہ پروناؤن نحنو کا اٹیچڈ پروناؤن ہے، یا نحنو کا وہ پروناؤن ہے جو ہم آخر میں استعمال کرتے ہیں، ہمارا، ہم سے، ہماری چیزوں سے جڑا ہوا جب ہم یوز کرتے ہیں تو اسے ہم لاسٹ میں لکھتے ہیں۔ تو اس میں یہاں پر آمنا کا مطلب ہوتا ہے ایمان لائے، اور یومنو کا مطلب ہوتا ہے ہم لوگ ایمان لاتے ہیں، وہ ایمان لاتا ہے یومنو، اور آمنا وہ ایمان لایا، ٹھیک ہے۔ تو جب کہا کہ آمنا، تو یہاں پر یہ نا 2 بار آیا ہے، یہاں پر نحنو نا ہے اور یہ پاسٹ ٹینس میں ہے، تو یہ ہے ہم لوگ ایمان لائے۔ تو وہ سارے گروپ کو ریپرزینٹ وہی کر رہا تھا، تو اس لیے اس نے کہا کہ ہم لوگ ایمان لائے، کس چیز پہ؟ باللہ، اللہ پر، وبالآخرتی، اور آخرت پہ، باللہ وبالآخرتی، وما ہم بمؤمنین، لیکن واقعی میں وہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ واقعی میں وہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وما ہم بمؤمنین، وہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں، وہ مومنوں میں سے نہیں ہیں۔ وہ کہتے تو ہیں کہ ہم ایمان لائے، لیکن ایکچوئل میں وہ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ وہ وما ہم بمؤمنین، وہ لوگ اور نہیں ہیں وہ لوگ مومنوں میں سے، اسے آپ اس کو سمجھ جائیے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے اگلی والی آیت میں کہتے ہیں یخادعون اللہ، مطلب اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں یا دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وما یخدعون، لیکن نہیں دیتے ہیں وہ دھوکہ۔ وما یخدعون الا انفسہم، نہیں دیتے ہیں وہ دھوکہ سوائے اپنے آپ پر۔ الا انفسہم وما یشعرون، اور وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے، وما یشعرون، اور وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے، کیونکہ وہ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو انہیں لگتا ہے کہ جیسے کہ ہم نے اس طرح کی جو کسی کے ساتھ ہنسی مذاق کر لی یا کچھ الٹا صحیح کہہ دیا، اور نبی کو مطلب کہ ان کو پریشان کرنے کے لیے کہتے تھے کہ آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین، لیکن وہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو یا دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں، والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم، لیکن نہیں دیتے ہیں دھوکہ سوائے اپنے آپ کو۔
وما یخدعون الا انفسہم، لیکن وہ لوگ دھوکہ نہیں دیتے سوائے اپنے آپ کو، وما یشعرون، اور وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے، وما یشعرون۔ تو بہت خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بتایا۔ اس کے آگے اور بھی ہے، فی قلوبہم مرضن فزادہم اللہ مرضن، فی قلوبی ان کے دلوں میں، فی قلوبہم ان کے دلوں میں مرض ہے، فی قلوبہم مرضن فزادہم اللہ مرضن، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض کو اور بڑھا دیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور پھر ان کے لیے بہت ہی دردناک سزائیں ہیں، بہت ہی دردناک عذاب ہے۔ تو دیکھیے کہ ان تین آیاتوں میں اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورتی سے بتایا ان لوگوں کے بارے میں جو ہمارے نبی کو ان کا مذاق بنانے کی کوشش کرتے تھے، پھر ان سے کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے، لیکن وہ واقعی ایمان نہیں لاتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی وحی کرتے تھے نبی کو، اور کہتے تھے کہ یہ لوگ مومنوں میں سے نہیں ہیں، اس لیے آپ ان کی باتوں پر بھروسہ مت کیجیے، اور یہ انہیں لگتا ہے کہ یہ اللہ سے اور اللہ کے پر ایمان لانے والوں پہ، والذین آمنوا، ان لوگوں سے کیا کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں یا دھوکہ کرتے ہیں، ان کو دھوکہ دیتے ہیں، یخادعون اللہ والذین آمنوا، لیکن نہیں دیتے ہیں وہ لوگ دھوکہ نہیں دیتے سوائے اپنے آپ کو، الا انفسہم وما یخدعون الا انفسہم وما یشعرون، لیکن وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے، یشعرون یا سے شروع ہوتا ہے، اشعرون یشعرون ہے تو لاسٹ میں اونا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پلرل میں ہے، اور اس لیے یشعرون کا مطلب ہے وہ لوگ اس بات کا شعور نہیں رکھتے ہیں۔ فی قلوبہم مرضن، ان کے دلوں میں مرض ہیں، فی قلوب ان کے دل، ہم فی قلوبہم ان کے دلوں میں مرضن، ان کے دلوں میں مرض ہیں، فزاد اور بڑھا دیا، زیادہ کر دیا، فزاد اللہ اور بڑھا دیا، زیادہ کر دیا اللہ نے، فزاد اللہ مرضن فلہم عذاب علیم، پھر ان کے لیے بہت ہی سخت، بہت ہی دردناک سزائیں ہیں۔ تو یہاں پر بڑی سختی سے اللہ تعالیٰ نے عظیم نہیں، یہاں پر علیم کہا ہے، تو عظیم بھی بہت زیادہ بڑی سزا، اور علیم کا مطلب ہے بہت ہی پینفل۔ تو اس درد کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا ہے کہ ان کے لیے کتنی دردناک اور سخت سزائیں ہیں، جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بڑے قابل ہیں، اور وہ اللہ اور اللہ پہ یقین رکھنے والے نبی اور ان مومنوں کا مذاق اڑاتے تھے، یا پھر ان پر ایمان نہیں لاتے ہیں، تو ان کے لیے سخت سزائیں ہیں۔ تو اس بات سے مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ ہمیں سورہ بقرہ کی ان آیتوں کو اور دوسری جو بھی آیتیں ہیں اگر ہم سمجھ کر پڑھیں تو انشاءاللہ ہمیں بہت ساری ایسی باتیں سمجھ میں آ جائیں گی جو ہم نے اس سے پہلے کبھی سنی بھی نہیں تھی یا سمجھی بھی نہیں تھی۔ اور اس کے بعد ایک اور لائن ہے چھوٹی سی جس میں ہے بما کانوا یکذبون، بما کانوا کیونکہ وہ لوگ جھوٹ بولا کرتے تھے، بما کانوا یکذبون، کذب کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ بولنا، یکذبون اونا لاسٹ میں اونا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ کہ کون سا فارم ہے، پلرل فارم ہے، پریزنٹ ٹینس کا پلرل فارم، اور یہ کیا بتا رہا ہے کہ وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، یکذبون، لیکن بما کانوا یکذبون وہ کیونکہ وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو یہ تھا لاسٹ میں، تو یہ آیت کی آخر میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کیوں ان کو اس طرح کی سخت سزائیں دی جائیں گی، کیوں ان کے دلوں میں جو مرض ہے اس مرض کو اللہ تعالیٰ اور بڑھا دیں گے، اور ان کے ان کو بڑی سخت دردناک سزائیں دی جائیں گی، بما کانوا، بما یہاں پر بما ہے وما نہیں، آپ دھیان سے دیکھیں تو وما اور بما میں فرق ہے، کہ جگہ بما ہے تو اس کا مطلب وہ ہے، وما کا مطلب نہیں، ہرگز نہیں، بالکل نہیں، لیکن بما کا مطلب ہے بیکاؤز، تو ان کے الگ الگ فارمز ہیں، اور اس وجہ سے ان میں تھوڑی ساؤنڈ کی پروننسیشن چینج ہوتی رہتی ہے لیکن میننگ بھی بدلتی رہتی ہے۔ بما کانوا یکذبون بیکاز دے یوزڈ ٹو بی لائرس، کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ تو یہاں پر یکذبون کیونکہ وہ پریزنٹ ٹینس میں ہے، لیکن کانوا وہ پاسٹ ٹینس میں ہے، کانوا کیونکہ وہ لوگ جھوٹ بولا کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کی سزاؤں کو دردناک کر دیں گے، بڑھا دیں گے۔ بس چلیے انشاءاللہ پھر آگے دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔